جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور نحمده ونصلي على رسول الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقل عند الامتحان يكرم الرجل ووجهان. عزیز طلبہ اور آئے ہوئے ان کے گارجین اور خاص طور سے ہم اپنے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنے چچا محترم جناب حضرت مولانا محمد احسان صاحب کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور سب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، آج یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا یہاں سے حفاظ کرام علماء کرام یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کہ حضرت والا کی محنت ہے. ساتھ میں ہمارے پرنسپل صاحب، جبکہ اس کا وجود کچھ نہیں تھا، اس وقت حضرت کے ساتھ ساتھ میں جب حضرت بلا لیا کرتے تھے پرنسپل صاحب حساب لینے کے لیے موجود ہو جاتے تھے. خود بتایا کرتے ہیں پرنسپل صاحب کی رات کے 12 بجے حضرت پہنچ جایا کرتے تھے اور ہم ساتھ میں آ جاتے تھے. میرے محترم بزرگ دوست، ان حضرات کی قربانیاں بھولی نہیں جا سکتی. آپ حضرات بھی دور دور تک جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے جہاں مدارس نہیں ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں جس گاؤں یا جس شہر میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں نحوست کی طرح معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ ادارہ میہاں والوں کے لیے باعث فخر ہے اور یہ ادارے کی وجہ سے میہاں پورے دنیا کے اندر مشہور ہے. ہم لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میہاں سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ میہاں سے آئے ہیں. ہمارے اسٹاف جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میہاں سے آئے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ ادارہ اور یہاں پر دن و رات اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور آتا ہے جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو وہاں پر اللہ کی نور برستا، اللہ کی رحمتیں برستی ہے. زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ حضرت والا کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور جنہوں نے اس کے قدم قدم میں حصہ لیا ہے اللہ ان کو، جو جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جو حیات میں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اس سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آتا ہے کہ جو لوگوں کے شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتا. آج کا یہ پروگرام یہ امتحان کے نتائج ہے. عند الامتحان یکرم الرجل ووجہا. امتحان کے وقت آدمی یا تو عزت پاتا ہے اگر محنت کیا رہتا ہے بچہ، یا تو پھر محنت نہیں کیا رہتا ہے نمبر کم پاتا ہے یا فیل ہوتا ہے تو پھر ذلیل ہوتا ہے. ہم بہت ہی زیادہ خوشی محسوس میں کر رہا ہوں
اور پرنسپل صاحب کے آنے کے بعد پہلے سے بھی ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہی تھے، لیکن پرنسپل صاحب نے آ کر اس کو ایک خوبصورتی بخشی اور سب کو ملا کر لے کر اور بچوں کے اندر تعلیم کے اندر اور ہمت افزائی کی۔ دوسری بات یہ ہے میرا اہم جو آئے ہیں گارجین، ہم ان سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، علم دین جو ہے، علم دین ان نوحال بچوں کو سکھانا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی بات نہیں ہو رہی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ آیا جو تمہارے بچے تھے یا جو جس پر تمہاری حکومت چلتی تھی، جس پر تو کیا ان کو تم دین سکھلائے کہ نہیں سکھلائے؟ دین کی جانب تم مائل کیے یا نہیں مائل کیے؟ آج میرے محترم بزرگ دوستو، ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ انگلش دا بن جائے، انگلش میں مہارت حاصل کر لے، وہی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے میرے محترم بزرگ دوستو ضروری ہے علم دین کا حصول۔ ان نونہال بچوں میں جب دین کا علم آ جائے گا، جب ان نونہال بچوں کے اندر اس علم دین کے بارے میں معلومات آ جائے گا تو پوری زندگی اور پھر ان سے جو آنے والی جو نسل ہے وہ دین پر قائم رہے گی، دین کی باتوں کو ان کو معلوم ہوگا، دین کی باتیں بتائے گی۔ بہت سی جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں چندے کے سلسلے میں، لیکن یعنی بہت افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو اللہ اور اس کے رسول تو درکنار، ان سے کہیے کہ بابو بسم اللہ اعوذ باللہ سنا دو، وہ اس پر سنانے کے لیے ان کی ہمت، اس لیے کہ صبح اٹھتے ہی وہ تو انگلش میڈیم میں چلے گئے، وہاں تو دین کے نام سے تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر وہ بچہ بڑے ہو کر وہ کیا سیکھے؟ کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ کیسے دین کے بارے میں اس کو جانکاری ہوگی؟ اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ بے شک شام کے وقت کافر ہوگا تو مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہی ہے کہ وہ علم دین سے بہت دور رہے ہوئے ہیں وہ انسان۔ ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے نونہال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے اندر دین کی باتیں بتائیں۔ کون نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز کے بارے میں ہماری فکر، ہماری اوپر ذمہ داری، اپنے نونہال بچوں کو دین کے بارے میں سکھلائیں۔ یہ مدارس جو ہیں یہ ملت کی اسلام کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ اسلام، یہ مدارس، یہ قلعے ہیں، محافظ ہیں دین کے۔ آپ اپنے بچوں کو، رشتہ داری کے بچوں کو یہاں پر بھیجے مدارس کے اندر، یہاں پر دونوں تعلیم دی جاتی ہے، علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیوی حاصل۔ یہ جو بچے بڑی خوشی میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ انگلش کے اندر یہ بچے جو دین کے، یہاں تو دین خاص طور سے دین کو یعنی اول نمبر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کتنے اچھے انداز میں یہ بچے انگلش میں بات کی، اور بھی دوسروں میں جا کر آپ امتحان لے سکتے، تو آپ پوچھئے نا ان کے بارے میں، جو 24 گھنٹہ ان کے انگلش کا ہے وہ۔ بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دلی کے اندر بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے افسروں کا یہ اس بارے میں مشورہ ہوا کہ یہ جو مدرسے سے پڑھنے والے بچوں کو کچھ ان کو ایسے باتیں بتائی جائے، ایسے کچھ ہنر سکھلایا جائے کہ جس کے وجہ سے یہ جب مدرسے سے نکلے تو ان کی روزی بات ہو جائے، پورے محلے والے رات و دن اس کو ایک کیے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور کہ اماموں کی ہر طریقے سے عزت رکھتے ہیں لوگ، اور فرمائے کہ بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آپ اپنے اندر بتائیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بتانا یہ ہے
کہ ہمارے اوپر لازم ضروری ہے کہ ہم دین کو بچوں کو سکھلائیں، دین کی باتوں کو بتائیں، جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر ان کو بھیجیں، دین کے ساتھ ساتھ وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جب دونوں وہ سیکھیں گے تبھی جا کے کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سے انعامات تقسیم ہوں گے، اس کے بعد سے یہ حضرات کچھ مٹھائی کے انتظام کیے ہیں وہ بانٹیں گے، اس کے بعد ہی سب تشریف لے جائیں گے۔